امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور مناظرہ ہے جو دہریوں کے ساتھ ان کا ہوا تھا۔ دہری وہ کہلاتے ہیں، دہری ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے منکر ہوں، وجود باری تعالیٰ کے قائل نہ ہوں، منکر خدا، ملحد بھی کہتے ہیں ان کو، دہری بھی کہتے ہیں۔ اور دہریوں کے ساتھ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور مناظرہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر جو آپ نے عقلی دلائل دیے وہ سننے کے لائق ہیں، اور آپ سنیں گے تو انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے۔ تو دہریوں نے چیلنج کیا مناظرے کا کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ اللہ نہیں ہے، دنیا خود بخود چل رہی ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ سورج کی چمک، یہ چاند کی دمک، یہ سورج کا نکلنا، غروب ہو جانا، مہینے بننا، ہفتے بننا، سال بننا، یہ خود بخود نظام چل رہا ہے۔ یہ آسمان خود بخود بن گئے، زمینیں خود بخود بن گئی، زمینوں پر پہاڑ خود بخود رکھ دیے گئے، بھائی یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ منکرین خدا کا ایک دعویٰ ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مبارک عقیدہ، بنیادی عقیدہ کہ اللہ ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ تو امام صاحب سے مناظرہ طے ہوا، وقت طے ہوا، میدان طے ہوا، دن طے ہوا، لیکن وقت مقررہ پر امام صاحب نہیں پہنچے، بہت ہی تاخیر سے پہنچے۔ مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، ادھر ملحدین بھی بیٹھے ہیں۔ جب حضرت آئے تو وہ ہنسنے لگے، انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں تمہارا امام، اس کو تو وعدے کی پاسداری بھی نہیں ہے، انہوں نے آنے میں ہی وعدہ خلافی کر دی ہے، تو آپ آگے ہم سے مناظرہ کیا کریں گے؟ تو امام صاحب نے کہا کچھ تاخیر ہوگی، تاخیر کی پہلے وجہ سن لے۔ ایک بڑی معقول وجہ بنی ہے، میرا گھر دریا سے پار ہے، جب میں دریا کے کنارے پر آیا تو کشتی نہیں تھی، تو بڑا پریشان ہوا کہ میں وقت مقررہ پر کیسے پہنچوں گا، لوگ تو میری انتظار کر رہے ہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یکا یک جو میرے قریب درخت تھا وہ کٹنے لگ گیا، کاٹنے والا کوئی نہ تھا، لیکن وہ کٹتا چلا جا رہا ہے، پھر اس کے تختے بننے لگ گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ یکا یک کشتی تیار ہو گئی، اور اس کو دھکیل کر دریا میں ڈالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور وہ خود بخود دریا میں آ گئی۔ جب دریا میں آ گئی تو پھر میں اس کشتی پر بیٹھا، پھر اس کشتی کو کوئی چلانے والا ملا بھی نہیں تھا، خود بخود چلتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے کنارے پر میں پہنچ گیا۔ جناب تاخیر کی یہ وجہ ہے۔ امام صاحب کی یہ بات سن کر وہ سارے کہکے مارنے لگے، ملحدین ہنسنے لگ گئے، اور یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارا مقتدیٰ ہے، یہ پیشوا ہے، کیسی کہانی گھڑی ہے اس نے، یہ بلا عقل کو بات لگتی ہے، عقل میں یہ بات آنے والی ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹنے لگ جائے، خود بخود اس کے تختے بننے لگ جائیں، پھر خود بخود ہی اس کی کشتی تیار ہو جائے، پھر وہ کشتی خود بخود ہی دریا میں آ جائے اور خود بخود ہی چلنے لگ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا عقل کے اندھو، یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، تمہاری عقلوں پہ کیوں پردے آئے ہوئے ہیں؟ اپنی عقلوں سے پردے ہٹاؤ اور میری بات سنو کہ ایک چھوٹا سا درخت خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے خود بخود تختے نہیں بن سکتے، خود بخود وہ تختے جڑ نہیں سکتے، پھر وہ جڑے ہوئے تختوں کی خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، پھر وہ کشتی دریا میں نہیں آ سکتی، پھر وہ کوئی چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتی، جیسا کہ تم مانتے ہو۔ تو اتنی بڑی کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ خود بخود سورج کیسے نکل رہا ہے، کیسے غروب ہو رہا ہے، یہ چاند کی چمک، یہ ستاروں کی دمک خود بخود کیسے؟ اس نظام کائنات کو بھی کوئی ہستی چلانے والی ہے، اور اس کائنات کو جو ہستی چلانے والی ہے، چلا رہی ہے، اسی کو ہی تو اللہ کہا جاتا ہے، رب کہا جاتا ہے۔ یہی تو میں تم سے منوانا چاہتا ہوں، یہ تو میں نے ایسے مثال دی ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اب مناظرہ شروع ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ دہری پہلے سوال کرے گا اور امام صاحب جواب دیں گے، آخر میں امام صاحب سوال کریں گے۔ تو دہریے نے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے،
اگر اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں، اس کے وجود کا ہی انکار کر دو۔ انسان کے اندر روح ہے، لیکن جب وہ نکل رہی ہوتی ہے تو کسی کو نظر نہیں آتی، جنات نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے۔ یہ ہوا ہے، ایک لمحہ کے لیے بند ہو جائے تو کائنات تہس نہس ہو جائے، لیکن ہوا ہمیں نظر نہیں آتی، روح نظر نہیں آتی، عقل ہے اور عقل نظر نہیں آتی۔ تو ایک چیز کا نظر نہ آنا، اس کے وجود کے سے انکار کرنا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم وجود کا ہی منکر ہو جائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا، پریکٹیکل میں جواب دینا چاہتا ہوں، دودھ منگوایا جائے تو پیالہ بھرا ہوا دودھ کا آ گیا، فرمایا یہ مجھے پہلے بتاؤ مکھن گھی یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا جی دودھ سے نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا دودھ سے نکلتا ہے تو دودھ میں نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نظر تو نہیں آ رہا، نکلتا دودھ سے ہی ہے۔ سب نے کہا جی دودھ سے نکلتا ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا نظر تب آئے گا جب ہم دودھ پر محنت کریں گے، اس کو بوائل کریں گے، اس کو جاگ لگائیں گے، پھر اس کو رڑکیں گے مدھانی کے ذریعے، اور پھر مکھن تیار ہوگا، پھر مکھن سے ہم گھی تیار کریں گے، نکلتا دودھ سے ہی ہے۔ انہوں نے کہا جیسے دودھ کے ذرے ذرے میں، دودھ کے ہر قطرے میں مکھن گھی موجود ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا، میرا خدا بھی ہر جگہ پر موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ مٹی کے ذرات میں خدا ہے، درختوں کے پتوں میں خدا ہے، پانی کے قطروں میں خدا ہے، زمین و آسمان میں خدا ہے، ہر جگہ پر خدا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت سکت ہی نہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ دہریے نے دوسرا سوال یہ کیا دیا، یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا ہے تو وہ دیکھتا کس طرف ہے؟ ہم تو سامنے دیکھتے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں طرف دیکھیں تو بائیں طرف نہیں دیکھ سکتے، تو تمہارا خدا کس طرف دیکھتا ہے؟ اس کی آنکھیں کس طرف ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اس کا جواب بھی میں پریکٹیکل دینا چاہتا ہوں۔ ایک اندھیرے کمرے میں چلتے ہیں، اندھیرے کمرے میں گئے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور فرمایا کہ اب اس اندھیرے کمرے میں چراغ جلایا جائے۔ جب چراغ جلایا تو وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ چراغ روشن ہوا، اب یہ بتائیں کہ اس کی روشنی کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا اس کی روشنی تو ہر طرف ہے۔ فرمایا جیسے جلتے روشن چراغ کی روشنی ہر طرف ہے، میرے خدا بھی ہر طرف دیکھ رہا ہے، اس کی نظریں ہر طرف ہے، وہ باریک بھی ہیں، وہ لطیف ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے، تاریکی میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں دیکھتا ہے، سمندر کی تہوں میں دیکھتا ہے، اور ایک کالے رنگ کی چونٹی چلنے والی کو دیکھ رہا ہے، کالے پتھر پر وہ چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اتنا بصیر ہے، اتنا لطیف ہے، باریک بھی ہے، ہر ایک اس کی نظر میں، ہر ایک کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے یہ چراغ کی روشنی ہر طرف ہے، میرا اللہ بھی ہر طرف دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جنات آگ کی پیداوار ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جب ان کو دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے گا تو آگ میں آگ ڈالی جائے گی تو آگ پر اثر کیا ہوگا؟ جلتی ہوئی آگ میں جو دیکھتے انگارے ڈال دے تو کیا اثر ہوگا؟ تو یہ بھی آگ کی پیداوار ہے، تو ان کو عذاب کیسے ہوگا، تکلیف کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کا بھی میں پریکٹیکل آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور محسوس نہ کرنا، میں ایک فیل کرنا چاہتا ہوں، ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ ایک بٹا اٹھایا آپ نے، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور قریب جو ایک ملحد بیٹھا تھا اس کے سر پر لگایا اور وہ چیخا۔ فرمایا چیختے کیوں؟ کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا یہ بھی مٹی کا ڈھیلا ہے اور تو بھی خاکی ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، انسان خاک سے، اور یہ مٹی ہی تو میں نے مٹی پر لگائی ہے، پھر تم چیختے کیوں؟ کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ فرمایا ایسے جنات جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ یہ ایک بات سمجھائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ تو امام صاحب نے فرمایا تمہیں گنتی آتی ہے؟ جی گنتی آتی ہے۔ فرمایا چلو پڑھ کر سناؤ۔
ایک، ایک کے بعد کیا ہے؟ دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ۔ فرمایا اب پیچھے آ جاؤ، الٹ اس کو گنو۔ پانچ سے پہلے چار، چار سے پہلے تین، تین سے پہلے دو، دو سے پہلے ایک۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک سے پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سے پہلے تو کچھ نہیں۔ فرمایا جیسے ایک سے پہلے کچھ نہیں، میرے خدا سے پہلے بھی کچھ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ عبدالآباد، کوئی انتہا نہیں، بس وہ ہے ہی ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا، جب سب کچھ ہے اس وقت بھی وہ ہے، اب بھی وہ ہے، اور ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وہ حی القیوم ذات ہے، وہ قائم ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر دہریہ نے سوال کیا کہ میرا جناب آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، جتنے سوالات تم نے کیے میں نے جواب دیے کھڑے ہو کر سامنے، تم اسٹیج پر بیٹھے ہو۔ اب یہ سوال اتنا اہم ہے کہ تم اسٹیج سے اتر کر نیچے میری جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہاری جگہ پر بیٹھتا ہوں اور پھر جواب دیتا ہوں۔ تو دہریہ نیچے اترا، سامنے کھڑا ہوا، امام صاحب جا کر اسٹیج پر بیٹھے، اور آپ نے فرمایا اب دوبارہ سوال کریں۔ انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا کر رہا ہے اس وقت، کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں چلا؟ دوبارہ سوال کرو۔ انہوں نے کہا تمہارا خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی بھی پتہ نہیں چلا؟ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا میرے خدا نے کیا کیا ہے کہ تم جیسے غلیظ انسان کو اسٹیج سے اتار کر سامنے کھڑا کر دیا اور مجھے اسٹیج پر بٹھا دیا؟ میرے خدا نے اس وقت یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی یہ آخری سوال تھا اور پھر آخری ہی جواب تھا، سنا، اور جتنے وہاں پر دہری بیٹھے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ منکرین خدا سب کے سب قائلین خدا بن گئے، اللہ کے وجود کے اقراری بن گئے۔ اور یہ عقیدہ اتنا مقدس ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اللہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر بڑے دلائل ہیں، عقلی بھی نقلی بھی۔ یہ عقلی دلائل جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیے، سبحان اللہ، کیا کمال کا ان کا علم تھا، کیا اللہ نے ان کو ذہانت فطانت سے نوازا تھا۔ اس لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔